ڈائبٹیز ایک ایسی مہلک بیماری ہے جس کا وقت پر پتہ لگنا ہمیں بہت سی کمپلیکیشن سے بچا سکتا ہے۔ آئیے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری ڈیولپ کیسے ہوتی ہے۔ ڈائبٹیز کو ڈیولپ ہونے میں یوزلی کافی عرصہ درکار ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز میں ہمارے بلڈ میں گلوکوز لیول انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ہیلتھی لوگوں میں بلڈ گلوکوز لیول بالکل نارمل اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے۔ بلڈ گلوکوز لیول کو مینٹین اور بیلنس رکھنے کا کام ہارمون کرتا ہے جسے انسولین کہا جاتا ہے۔ پینکریاز یعنی لبلبہ یہ ہارمون بناتا ہے۔ انسولین کی پراپر سیکریشن سے بلڈ میں موجود گلوکوز گلائکوجن میں تبدیل ہو جاتا ہے جس سے بلڈ میں گلوکوز کا لیول مینٹین رہتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں میں انسولین کی ریکوائرڈ اماؤنٹ نہیں بن پاتی جس کی وجہ سے ان کے بلڈ میں موجود گلوکوز گلائکوجن میں کنورٹ نہیں ہو پاتا، جس کے نتیجے میں بلڈ میں گلوکوز کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھنے لگتی ہے۔ اسی کنڈیشن کو ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری کہا جاتا ہے۔ بلڈ میں مسلسل گلوکوز کا لیول ہائی رہنے سے باڈی کو بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں بلڈ وین، نرو ڈیمیج، ہارٹ ڈیزیز، کڈنی ڈیزیز اور ویٹ لوس وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام سویئر کنڈیشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈائبٹیز کو سویئر ہونے سے پہلے ڈائیگنوز کر لیا جائے تاکہ اسے کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ اب ہم آپ کو 5 ایسے ارلی سمپٹمز بتائیں گے، اگر آپ کو اپنی باڈی میں نظر آئیں تو جلد ہی اپنے معالج سے رجوع کریں۔ سب سے پہلا انکریز تھرسٹ یعنی زیادہ پیاس کا لگنا۔ بلڈ میں شوگر زیادہ ہونے سے ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہونے لگتی ہے۔ کڈنیز زیادہ گلوکوز کو یورین کے ساتھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس ڈی ہائیڈریشن کو پورا کرنے کے لیے ہماری باڈی زیادہ پانی پینے کے لیے برین کو سگنل بھیجتی ہے جس سے پیشنٹ کو زیادہ پیاس لگتی ہے۔ اگر آپ یہ سمپٹمز کافی دنوں تک خود میں محسوس کریں تو ڈائبٹک ہونے کا سمپٹم ہو سکتا ہے۔ دوسرا نمبر فریکوینٹ یورینیشن یعنی بار بار پیشاب کا آنا۔ ہائی بلڈ گلوکوز کی وجہ سے کڈنی زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ایکسٹرا گلوکوز کو یورین کے ساتھ باڈی سے ایکسپیل آؤٹ کر دیا جائے۔ اس پروسیس میں گلوکوز کے ساتھ زیادہ پانی بھی یورینری بلیڈر میں سٹور ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے۔ یہ عمل رات کے وقت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تیسرا ٹائرڈنس یعنی تھکاوٹ۔ چونکہ گلوکوز یورین کے ساتھ ایکسکریٹ ہوتا جاتا ہے اس لیے باڈی کو زیادہ انرجی نہیں مل پاتی۔ اسی وجہ سے ڈائبٹک پیشنٹ کو زیادہ اور اکثر تھکن رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن اور فریکوینٹ یورینیشن کی وجہ سے پیشنٹ کو زیادہ تھکان ہو جاتی ہے۔ 4 نمبر پہ ہے انکریزڈ ہنگر یعنی زیادہ بھوک کا لگنا۔ باڈی جب گلوکوز کو انرجی میں کنورٹ نہیں کر پاتی تو انرجی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پیشنٹ کو زیادہ بھوک لگنے لگتی ہے اور یہ بھوک کھانا کھانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتی۔ 5 نمبر پہ ہے ویٹ لاس یعنی وزن میں کمی ہونا۔ ڈائبٹک پیشنٹ میں گلوکوز چونکہ گلائکوجن میں کنورٹ نہیں ہو پاتا اور باڈی گلوکوز کو استعمال نہیں کر پاتی تو ہماری باڈی انرجی کی پروڈکشن کے لیے فیٹ اور مسل کو توڑنے لگتی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ 5 سمپٹم آپ کو خود میں یا اپنے کسی جاننے والے میں نظر آئے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ شوگر کا ایک نارمل سا ٹیسٹ یہ کنفرم کر دیتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں۔ ارلی ڈائگنوسس نہ صرف ٹریٹمنٹ کو آسان بناتا ہے بلکہ یہ پیشنٹ کو سویئر کنڈیشن سے بھی بچاتا ہے۔ امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو ذیابیطس کو سمجھنے میں کافی مؤثر ثابت ہوگی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ حسن آفیشیل DR پہ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔